نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیزوں، ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں جن کا نام لقمان تھا۔ یہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، لیکن یہ حکمت دواؤں کی نہیں کرتے تھے، یہ دوا نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت ذہین بنایا تھا، بہت عقل مند بنایا تھا۔ یہ اتنی اچھی اچھی باتیں، اتنی اچھی اچھی نصیحتیں کرتے تھے کہ لوگوں کے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے مالک نے ان کو ایک حکم دیا، وہ یہ کہ تم ایک بکری ذبح کرو اور اس پوری بکری سے 2 جگہوں میں جو سب سے اچھا گوشت ہو وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ اب یہ اس مالک کے نوکر تھے، انہوں نے بکری لی اور ذبح کیا، اور اس بکری سے 2 جگہوں سے گوشت لیا، اور وہ 2 جگہ کون سی تھی؟ ایک دل تھا اور ایک زبان تھی۔ یہ 2 جگہوں کا گوشت لے کر یہ مالک کے پاس آ گئے۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مالک نے کہا کہ پھر بکری ذبح کرو اور 2 سب سے خراب جگہ کا گوشت وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ تو یہ گئے اور بکری ذبح کی، اور اس بکری سے جو گوشت لے کر آئے تو مالک کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ یہ کیا، یہ تو تم پھر سے وہی لے آئے، دل اور زبان۔ خراب گوشت کہا تو بھی دل زبان، اور اچھا گوشت کہا تو بھی دل زبان۔ تو کہنے لگے یہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگے کہ مالک، دل اور زبان پورے جسم میں یہ وہ حصہ ہے کہ اگر یہ دونوں اچھے ہو جائیں تو پھر پورے جسم میں اس سے اچھا کوئی حصہ نہیں، اور یہی دل و زبان اگر گندے ہو جائیں، خراب ہو جائیں، تو پورے جسم میں ان سے خراب حصہ کوئی نہیں۔ اس لیے جب آپ نے اچھا کہا تو بھی میں یہ لے آیا، آپ نے خراب کہا تو بھی میں یہ لے آیا۔ میرے عزیزوں، اس واقعے سے یہ معلوم چلتا ہے کہ دل اور زبان یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ اچھی ہو جائے تو پھر پورا جسم اچھا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کوشش یہ کرو اپنے دل کو، اپنی زبان کو اچھا بنائے۔ زبان اچھی کیسے بنائے؟ زبان اچھی ہوگی کہ اس سے جھوٹ مت بولے، اس سے گالیاں نہ بکے، چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، اور دل اچھا ہوگا کہ اس میں لوگوں کے متعلق حسد نہ پالے، بغض نہ پالے، اچھی سوچ رکھیں۔ جب دل اچھا ہو جائے گا، زبان اچھی ہو جائے گی، تو پورا جسم اچھا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔